روزانہ بیت معمور کے 70,000 فرشتے چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ جس فرشتے نے ایک دفعہ طواف کیا ہے پھر قیامت تک کے لیے اس کی باری نہیں آئی۔ اور اتنی فضیلت ہے کہ وہاں ایک نماز 1,00,000 نماز کا ثواب، اور رمضان میں وہاں پہ ایک نماز 70 کے ساتھ 2 ضرب، کتنی اجر و ثواب۔ اور مدینہ شریف کے اندر مسجد نبوی میں ایک نماز 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ چوتھے سپارے کا خلاصہ ہے جی، اور اس چوتھے پارے میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سورۃ آل عمران کا بقیہ کچھ حصہ ہے، اور سورۃ النساء کے ابتدائی حصے کی کچھ باتیں ہیں۔ سورۃ آل عمران کا جو بقیہ حصہ ہے اس میں سب سے پہلی چیز ہے فضائل کعبہ ہے، خانہ کعبہ کے فضائل ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ جہاں پر بیت اللہ ہے نا، بیت اللہ کی بالکل سیدھ میں 7ویں آسمان پر بیت معمور ہے، وہ فرشتوں کا بیت اللہ ہے، بیت معمور۔ اور یہ جو نیچے زمین پر ہے بیت اللہ حرم شریف، یہ انسانوں کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزانہ بیت معمور کے 70,000 فرشتے چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں۔ جس فرشتے نے ایک دفعہ طواف کیا ہے پھر قیامت تک کے لیے اس کی باری نہیں آئی۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ سارے آسمان، اللہ کے اتنے فرشتے ہیں کہ فرشتے آسمانوں پر اتنے ہیں کہ ان کے وزن کی وجہ سے آسمان چرچراتے ہیں۔ جیسے چارپائی پر نا 2-4 بندے زیادہ بیٹھ جائیں، پنجابی جائیں ہی ہیں چیکنی ہم نہیں ہیں، تو ایسے ہی آسمان ان کے وزن سے چرچراتے ہیں۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی آسمان پر 4 انگلیاں رکھنے کی جگہ بھی خالی نہیں ہے، اتنے فرشتے ہیں، کوئی رکوع میں، کوئی عبادت میں، کوئی سجدے میں۔ پھر بیت اللہ کی فضیلت سب سے بڑی یہ ہے کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ پھر بیت اللہ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول بقعۃ وضعت فی الارض موضع البیت ثم مدت منہ الارض، سب سے پہلے بیت اللہ کی زمین کو بچھایا گیا، یعنی بیت اللہ کی زمین کا ٹکڑا پیدا کیا گیا، پھر اس کو جیسے چنگم نہیں پھونک مارتے تو غبارہ بن جاتا ہے، پھر وہ بیت اللہ کی زمین کو اللہ نے پھیلا کے 7 زمینوں کی شکل اختیار کی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول مسجد بنی فی الارض لعبادۃ اللہ المسجد الحرام الذی هو بالمکہ، فرمایا زمین کے اوپر سب سے پہلے جو اللہ کا گھر بنا ہے وہ مسجد حرام ہے جو اس وقت مکہ کے اندر ہے۔ اور اتنی فضیلت ہے کہ وہاں ایک نماز 1,00,000 نماز کا ثواب، اور رمضان میں وہاں پہ ایک نماز 70 کے ساتھ 2 ضرب، کتنی اجر و ثواب۔ اور مدینہ شریف کے اندر مسجد نبوی میں ایک نماز 50,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ دوسرا اس حصے کے اندر نا باہمی جوڑ کا حکم ہے۔ باہمی جوڑ اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تفرقوں میں مت بٹو۔ دیکھو آج یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری بنی اسرائیل کے 72 بنے تھے، میری امت کے 73 بنیں گے، 72 کو اٹھا کے جہنم میں پھینکا جائے گا، ایک جنت میں چلا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ جو ایک ہوگا اس کا ہمیں بتا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو اہل سنت یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی پیروی والجماعت اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنا اہل سنت والجماعت۔ لیکن فرقے تب وجود میں آتے ہیں جب انسان قرآن کی منمانی تشریحات کرتا ہے۔ فرقہ اس وقت بنتا ہے جب قرآن کے اندر انسان عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے، اپنی خواہشات کو اس کے اندر داخل کرتا ہے۔ قرآن کے سب سے پہلے مفسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور کو دیکھا اور سنا صحابہ اکرام، صحابہ اکرام کو دیکھا سنا تابعین نے، پھر تابعین کو دیکھا سنا تبع تابعین نے، یوں سلسلہ چلتے 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 آج تک آ پہنچا ہے۔ ایک بندہ قرآن کی آیت کے اندر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ حضور کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، صحابہ کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اس کے بعد جنہوں نے صحابہ کو دیکھا تبع تابعین ان کو چھوڑ دیا، اس کے بعد کرتے کرتے آج اپنی منمانی تشریحات کرے گا تو یوں فرقے وجود میں آئے گے۔ مولوی کبھی بھی اپنی بات نہیں کرے گا، مولوی سب سے پہلے دیکھے گا اس کے متعلق حضور کا کیا فرمان، پھر دیکھے گا صحابہ کرام کا کیا عمل ہے، پھر دیکھے گا صحابہ کرام کے بعد کے زمانہ تبع تابعین کا ان کا کیا عمل ہے، یوں چلتے چلتے آج تک کون سا عمل ہے اس کے مطابق میں نے لوگوں کی رہنمائی کرنی ہے، نہ کہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے۔ آج کل وہ نا کل بھی ایک مسئلہ پوچھ رہے تھے ثم اتم الصیام الی اللیل، کہ روزے کو پورا کرو رات تک۔ اب دیکھو فرقے کیسے وجود میں آتے ہیں، کیسے منمانی تشریحات کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پھر جب ہم بات کریں تو کہتے ہیں مولوی صاحب تم لوگ تو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں۔ فرقہ واریت ہم پھیلا رہے ہیں جو وہ پھیلا رہے ہیں جو قرآن کی من گھڑت تشریحات کر رہے ہیں، کہ قرآن میں جی ثم اتم الصیام الی اللیل، روزے کو افطار کب کرو؟ رات تک۔ رات کب ہوتی ہے؟ جب خوب اندھیرا ہو جائے اس وقت آپ افطار کر لو۔ اب یہ کس نے کہا ہے آپ کو بھائی خوب اندھیرا ہو جائے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھے کہ الی اللیل کا مطلب کیا ہے۔ الی اللیل کے مطلب کے لیے آپ کو حضور کی تعلیمات دیکھنا پڑے گی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، بخاری کی روایت ہے، میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کرتے رہتے ہیں۔
اور افطار میں جلدی کیا ہے؟ رات کی ابتدا جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے رات کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے۔ الی اللیل کا مطلب فی اللیل نہیں کہا کہ رات میں، بلکہ الی اللیل کہا کہ جیسے ہی رات کی ابتدا ہو آپ کیا کر لو؟ افطار کر لو۔ دیکھو قرآن کے اندر نماز کا حکم ہے نا، لیکن اس کا طریقہ کیا کہا گیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھو، حج کا حکم دیا گیا ہے لیکن طریقہ نبی علیہ السلام کا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا مطلقاً حکم ہے، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کیسے دینی ہے۔ تو ایسے ہی روزہ اللہ کا حکم ہے، طریقہ رسول اللہ کا چلے گا۔ اب آپ کہو کہ قرآن کے اندر یہ ہے، میری یہ خواہش یہ کہہ رہی ہے، اس کے مطابق نہیں عمل آئے گا، بلکہ کون سا عمل آئے گا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا۔ لوگوں نے تو یہاں تک لکھا، میں کتاب میں پڑھ رہا تھا پچھلی صدی کا فوت ہوا ہے، اس کے بارے میں نام نہیں لیتا، تو وہ اس کے بارے میں لکھا قرآن نعوذ باللہ رسول اللہ کو سمجھ نہ آیا، صحابہ کو سمجھ نہ آیا، پچھلی صدی کا وہ جو فوت ہوا ہے سب سے بڑا قرآن کا مفسر وہی تھا، قرآن کو سمجھنے والا وہی تھا، نعوذ باللہ۔ تو اس لیے قرآن کو جب تک ہم مضبوطی سے تھامے رکھیں گے، اور قرآن کو مضبوطی سے تھامنا اسی وقت ہوگا جب صحابہ کے نقش قدم پر اولیاء تبع تابعین کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے، تب قرآن پر عمل ہوگا، ورنہ اپنی تشریحات کر کے لوگوں کو گمراہی کے دروازے پر لائیں گے اور پھر ایک نئے فرقے کی بھی ایجاد کر لیں گے۔ دوسرا اس میں حکم ہے تیسرا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ نیکی کا حکم کرنا، بری باتوں سے منع کرنا۔ آپ نے نماز پڑھی، کسی کو نماز کا کہہ دو، آپ نے جو ہے روزہ رکھا، کسی اور جو نہیں رکھ رہا اس کو روزے کی ترغیب دے دو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی لِأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ نَعُمِ، تیری وجہ سے کوئی ایک راہ راست پر آ گیا، تیری نجات کے لیے کافی ہے، تیری بخشش کے لیے کافی ہے۔ حمر نعم، سرخ اونٹوں سے تیرے لیے کافی ہے۔ سرخ اونٹوں کی مثال جیسے آج کے دور میں ہیول لے لو، اعلیٰ قسم کی مرسیڈیز لے لو، اور جو گاڑیاں مہنگی ترین، اس دور میں سرخ اونٹ ان کی مثال تھے، مہنگے ترین تھے۔ تو اس لیے امر بالمعروف اور نہی منکر کی اعلیٰ شکل دور حاضر کے اندر جو ہے وہ دعوت و تبلیغ ہے، لوگوں کو اچھائی کی طرف لانا۔ کتنے لوگ ایسے دیکھتے ہیں سروزہ لگتے ہیں اس کے بعد ان کی تاجت ہی فوت نہیں ہوتی۔ سروزہ لگا، ایک رائے کے اندر ایک بندہ، اس نے کہا میں نے 52 کروڑ روپیہ غبن کیا ہوا ہے لوگوں کا، 52 کروڑ، کراچی کا تھا غالباً، اور اس نے کہا 3 دن لگے، اب میرے دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا ہے، میں نے ان سب کے پیسے واپس کرنے، ظلموں کو یہ حساب نہ سن۔ پانچویں چیز جو اس کے اندر پارے کے اندر بتائی گئی وہ یہ ہے کہ 3 غزوے اس کے اندر ہوئے ہیں۔ اس پارے کے اندر جو ذکر ہے، سب سے پہلے 17 رمضان 2 ہجری غزوہ بدر ہوا، 313 ان کے مقابلے میں 1000 ہے، اللہ نے 313 کو فتح دی۔ اور اسی طرح 7 شوال 3 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، جس کو مشرکین مکہ نے غزوہ احد ہوا، غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے غزوہ احد ہوا، جس کے اندر 700 مسلمان ہیں، 3000 کافر ہیں، مگر اللہ پاک نے اس جنگ کے اندر بھی اتحاد، اطاعت اور صبر کی اہمیت ہمیں سکھائی۔ اور اسی طرح غزوہ حمراء الاسد کا ذکر ہے جو 8 شوال 3 ہجری میں ہوا ہے، مسلمانوں نے ایک بہت بڑی آگ جلائی تو یہ کفار ڈر کے بھاگ گئے۔ اور پانچویں چیز اس پارے کے اندر جو ہے کامیابی کے 4 اصول ہیں۔ جو بندہ چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، اس کے لیے قرآن نے 4 اصول بتائے ہیں۔ سب سے پہلا اصول یہ بتایا ہے کہ صبر ہے، جو بھی مشکل آئے، پریشانی آئے، دکھ آئے، بجائے وبیلے چیخنے چلانے کے کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ صبر کرو، اور بڑا مقصد کبھی صبر کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ دوسری چیز مصابرہ ہے کہ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ صبر دکھانا، کہ میں سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہوں اور ثابت قدمی میں سب کا لینے والا ہوں۔ اور تیسری چیز فرمایا مرابطہ ہے، کہ ہر وقت دین کے لیے اپنی ذات کو تیار رکھنا، میری وجہ سے کوئی دین کی نشر و اشاعت میں اضافہ ہو جائے، میری وجہ سے کوئی جنت پہ جانے والا بن جائے، میری وجہ سے کوئی قرآن پر عمل کرنے والا بن جائے، ہر وقت دین کی خدمت کے لیے اپنی ذات کو تیار رکھنا۔ اور چوتھی چیز فرمایا کہ دل کی کیفیت ہے جس میں انسان ہر وقت اللہ کے خوف اور محبت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ تو جب تک یہ 4 اصول زندگی میں نہیں آئیں گے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا قرآن پاک کا جو حصہ ہے اس پارے کا، ابتدا سورہ نساء کا ہے، اس کے اندر یہ فرمایا کہ 4 چیزیں اس کے اندر بھی ہے۔ سب سے پہلے یتیموں کا حق نہیں کھانا چاہیے۔ یتیم کا حق اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، ان الذین یأکلون اموال الیتامی، وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلماً، ناحق طریقے سے، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں اور ان قریب ان کو جہنم کے اندر دھکیل دیا جائے۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہکذا، جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، حضور نے فرمایا ایسے میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ہوں، یعنی اکٹھے ہوں۔ پھر ایک جگہ فرمایا جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا، ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے اللہ اتنی نیکی عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری چیز اس پارے کے اندر فرمایا تعدد ازدواج ہے، شرائط اور ذمہ داریوں کے ساتھ۔ قرآن میں کہا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم شادیاں کرو 2 3 4، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، فرمایا اگر خوف کرو انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر ایک پر ہی گزارا کرو، دوسری شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی طرح فرمایا ہر بیوی کے حقوق برابر ادا کرنے، نان، نفقہ، رہائش، وقت، محبت، ہر چیز کے اندر عدل ہے، اور کسی کو محروم یا کسی کو مظلوم رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور تیسری چیز میراث کا حکم ہے، فرمایا جیسے نماز اللہ کا حکم ہے، روزہ اللہ کا حکم ہے، حج اللہ کا حکم ہے، ایسے ہی میراث اللہ کا حکم ہے۔ پھر میراث کے اندر جیسے بیٹوں کا حصہ ہے ایسے ہی بیٹیوں کا حصہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں 98% بیٹیوں کو حصہ دیتے کوئی، بس جہیز دے دیا وہی کافی ہے، اور
بات کر لی بیٹی نے، شرمندگی میں کہا جی مجھے تو ضرورت ہی نہیں، اس کے نام کروائیں، پھر بیٹی سے مانگ کے دیکھو تمہیں کیا جواب ملتا ہے، بس زبانی کلامی نہیں، اس کے نام کروائیں جو اس کا حصہ بنتا ہے۔ فرمایا اگر بیٹی کو حصہ نہیں دے رہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض ظلما طوقه اللہ ایاہ یوم القیامہ من 70 عرض، جس نے کسی کا نہ حق ایک بلشت زمین بھی ہڑپ کیا نا، یہ بیٹی کو حصہ نہیں دیا جا رہا، یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ فرمایا ایک بلشت زمین بھی نہ حق قبضہ کیا، قیامت کے دن اللہ ساتوں زمینوں کا توق بنا کر اس بندے کے گلے میں ڈالے۔ تو اس لیے اللہ نے دیا ہے، بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں، تو ان کے درمیان میں برابر میراث تقسیم کرنی چاہیے۔ چوتھی اور آخری چیز محرم عورتوں کا ذکر ہے کہ آپ کی محرم کون کون سی ہیں جن سے آپ کے لیے پردہ نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فرمایا مائیں آپ کی، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، رضائی مائیں، رضائی بہنیں، ساس، ستیلی بیٹیاں اور بہویں، یہ سب وہ ہیں جن سے آپ کے لیے پردے کا حکم نہیں ہے، یہ آپ کی محرم میں آتی ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق